سورہ فاتحہ بنظر شہدائے کربلا و اسیران کربلا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقط سبحانہ فی محکم کتابہ الحکیم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق ان اللہ مع الصابرین. صلوات. ابتدائی کلام میں بے شک تمام تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا اس واجب الوجود کی بارگاہ میں ہدیہ کرتی ہوں کہ جو ہم سب کا پالنے والا ہے، اور بعد رب العزت ہمارا تمام تر درود و سلام ان محمد و آل محمد پر کہ جن کی محبت میں خدا نے اس کائنات کو خلق فرمایا. درود بھیج دے محمد و آل محمد. عزاداران حسین، ماتمداران مظلوم کربلا، سوگواران خانوادہ جناب شہزادی کونین، زندہ رہیے، سلامت رہیے، دنیا کی جس کونے میں بھی رہیے، جس گوشے میں بھی رہیے، بس ذکر حسین کرتے رہیے اور اپنے دلوں کو محبت علی اور ولایت علی سے معطر رکھیے، منور رکھیے. آج کی یہ مجلس جو میری بیٹی اسما حسین اور ان کے خانوادے کی جانب سے برپا کی گئی ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ میرے مولا ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں اور ان کے خانوادے پر اپنے رحم و کرم کا سایہ فرمائیں. اور جتنی بھی مومنات جہاں جہاں بیٹھ کر مجھے سن رہی ہیں، یو کے کی تمام مومنات اور بھی جگہ، تو میرے مولا ان کی تمام دلی اور شرعی حاجات کو قبول فرمائیں اور اس بہترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں میرے مولا شرف قبولیت عطا فرمائیں. ہم جئیں تو محمد والے محمد کی محبت میں جئیں، اور جان دیں تو محمد والے محمد کی محبت میں یہ جان چلی جائے. ہمیں کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کی، اور غم حسین کسی دل سے کم نہ ہو. اور اس دربار کے حقیقی وارث سرکار ولی عصر قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل ہو. درود بھیج دیجیے محمد محمد باچے فرج. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں چھٹے امام کے اس قول سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتی ہوں کہ یہ مجلسیں، یہ فرش ازا جو بچھتی ہے اور بچھائی جاتی ہے، یہ وہ فرش ہے کہ جس پر ملائکہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، انبیاء آتے ہیں، اہل بیت آتے ہیں، اور سب سے پہلے امام عالی مقام کی اجڑی ہوئی ماں جناب سیدہ اس فرش ازا پر آ کر بیٹھ جاتی ہیں. تو ہم اپنی بیوی جو آتی ہیں گھر گھر پرسہ لینے کے لیے، ان آنسوؤں کی قیمت بتاتے ہوئے
جو ہم آنسو غم حسین میں بہا دیتے ہیں۔ اس فرش عزا پر بیٹھ کر جناب سید محسن نقوی کہتے ہیں کہ بس ایک اشک شہ کربلا کے نام کرو، دیا بہت ہے یہ مرقد میں روشنی کے لیے۔ یہ بات خضر مسیحا سے پوچھ کر دیکھو، غم حسین ضروری ہے زندگی کے لیے۔ کہ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ مجلس میں بیٹھنے کا ثواب اگر ہم تمہیں بتا دیں، اس فرش عزا حسینی پر بیٹھنے کا ثواب اگر ہم تمہیں بتا دیں کہ کتنا ہے اور کس قدر ہے، تو تم اپنی زندگی کے روزمرہ کے تمام کام چھوڑ کر صرف مجلس حسین میں بیٹھے رہو۔ تو یہ وہ مجلس حسین علیہ السلام ہے۔ تو شکر کے سجدے ادا کیا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے، میرے مولا نے ہمیں اتنی زندگی عطا کی کہ ہم اس فرش عزا پر بیٹھے ہیں۔ اللہ جانے اگلے برس کون جیتا ہے کون مر جاتا ہے۔ جتنے بھی لمحات ہمیں اور آپ کو غم حسین میں یہ مل رہے ہیں، ان لمحات کی قدر کیجئے، اپنے حسینی ہونے پر، اپنے عزادار ہونے پر فخر کیجئے، اور ہر سال خیریت سے گزرنے پر شکر خدا ادا کیا کیجئے۔ اور آنے والے سال میں جب آپ فرش عزا بچھائیں تو شکر کیجئے گا اس رب العزت کا کہ اس نے اتنی زندگی اور ہمیں عطا کی کہ ہم آنے والے سال میں بھی غم حسین منا رہے ہیں۔ دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین، آنکھ کی زینت خالص آنسو، لب کی زینت ہائے حسین۔ بس یہ ہے محبت اہل بیت اور یہ ہے مجلس کا مقصد۔ آنکھ کی زینت خالص آنسو، لب کی زینت ہائے حسین۔ بس اس مقصد کو اور اس شعر کو کوئی سمجھ لے میر انیس کے، تو اذان محترم مجلس کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا کہ مجلس کیا ہے، یہ گریہ کیا ہے، یہ آنسو کیا ہے، جو ہمیں اپنی بیوی کو، ہم اپنی بیوی کی دعا ہیں، دعائیں سیدہ ہیں۔ ہم جو کائنات کے گوشے گوشے میں جن بھی حالات میں ہوں فرش عزا حسینی بچھائے بیٹھے ہیں، اور ادھر نام حسین آتا ہے، ادھر ہماری آنکھوں سے اشکوں کی فرات بہ پڑتی ہے۔ جب ادھر شاعر نے کہا نا کہ اس آنسوؤں کی قیمت اذان محترم کہ اشک کا مول جو بازار جزا میں پوچھا، مغفرت بول اٹھی اس کی تو قیمت میں ہوں۔ تو یہ بہت قیمتی آنسو ہیں جو ہماری آنکھوں سے بہتے ہیں۔ میری بیٹی نے فرمائش کی تھی کہ میں ذکر حضرت ابو الفضل عباس کروں، مولا علی کے اس قمر بنی ہاشم کا ذکر کروں کہ جن کو میرے مولا علی علیہ السلام نے اپنی شبوں کی دعاؤں میں مانگا تھا۔ تو ایک مرتبہ حضرت ابو الفضل عباس پر اور جناب شہزادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پر بلند تر صلوات بھیج دیجیے۔ عزیزان محترم، عباس اس ہستی کا نام ہے، اس شخصیت کا نام ہے، مولا علی کے اس بیٹے کا نام ہے کہ جسے میرے مولا کائنات نے اپنی شبوں کی دعاؤں میں مانگا۔ سب جانتے ہیں کہ اس علی نے، میرے مولا نے، جس نے اپنے رب سے پوری زندگی کچھ بھی نہیں مانگا، ہمیشہ اپنے خدا کی راہ میں قربانیاں ہی دی ہیں، مانگا کچھ نہیں ہے۔ مولا علی نے عشیر سے لے کر غدیر تک کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں آپ، تو صرف اور صرف اس پرچم توحید کو بلند کر کے چلے، قربانیاں دیتے ہوئے چلے، تلواریں چلاتے ہوئے چلے، جنگوں میں نام توحید کے پرچم کو بلند کرتے ہوئے چلے، اور آخری وقت یہ آیا جب میرے مولا کا تو اپنے بچوں کو یہ کہہ کر چلے کہ پوری کربلا سجا دینا بیٹا، مگر نام توحید کو بچا لینا، لا الہ الا اللہ بھی بچ جائے، محمد رسول اللہ بھی بچ جائے۔ اور پھر امام علی مقام نے پوری کربلا سجا دی۔ لیکن تاریخ بتا رہی ہے کہ اس علی نے، جس علی نے اپنے رب سے کچھ بھی نہیں مانگا اپنے لیے، وہ علی رات کی دعاؤں میں، شبوں کی دعاؤں میں مصلی عبادت پر بیٹھا ہوا اپنے لیے ایک ایسا بیٹا مانگ رہا ہے کہ جس کے لیے مولا کائنات کچھ اس طرح سے دعا فرماتے ہیں کہ اے مالک گواہ رہنا کہ تو نے میرا نام علی رکھا ہے،
میں تیری عبادت نہ جنت کی لالچ میں کرتا ہوں نہ دوزخ کے خوف سے کرتا ہوں، میں تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو ہے ہی عبادتوں کے لائق، تو ہے ہی سجدوں کے قابل۔ عزیزان محترم، وہ علی مولا فرما رہے ہیں، اے مالک میں نے کچھ نہیں مانگا مگر آج میں اپنے لیے ایک ایسا بیٹا مانگنا چاہتا ہوں، مانگ رہا ہوں جو میرے حسین کا قوت بازو بن کر حسین کے ساتھ ساتھ چلے، جو علم میں، حلم میں، شجاعت میں، خوبصورتی میں، رعب و دبدبے میں، رفتار میں، کردار میں، گفتار میں، معیار میں، قد کاٹ میں، ہر طرح سے وفاؤں میں، ہر طرح سے میری شبیہ، اور جس طرح سے میں اپنے رسول کی سپر بن کر ان کے ساتھ ساتھ چلا کرتا تھا، اسی طرح سے میرا وہ بیٹا بھی میرے حسین کا قوت بازو بن کر میرے حسین کے ساتھ ساتھ چلے۔ اب تصور کیجئے، اندازہ لگائیے آپ کہ جب مانگنے والا علی ہو اور دینے والا علی العظیم ہو، تو جب ایک علی العظیم، وہ رب جب علی کو کوئی تحفہ دے گا تو وہ کتنا حسین تحفہ ہوگا۔ میرے مولا علی کی دعا قبول ہوئی اور جناب ام البنین کی گود میں ایک چاند کا ٹکڑا اترا جسے قمر بنی ہاشم کا لقب ملا۔ درود بھیج دے ماں۔ یا یا محمد مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو اور آپ کے جذبہ ایمانی کو۔ تو عزیزان محترم، وہ بیٹا اللہ نے عطا کیا، اتنی محبت کی ہے زمانے نے حضرت عباس سے، اور آئمہ نے بھی مولا عباس سے ایسی محبت کی کہ جس کی مثال ہمیں دنیا میں نہیں ملتی۔ شخصیتیں تو لاکھوں اور ہزاروں گزری اس دنیا میں، مگر جس طرح سے عباس چاہے گئے ہیں نا، اس طرح سے کوئی اور چاہا نہیں گیا عزاداران امام۔ حضرت عباس سے جو مجلس منسوب ہوتی ہے، سرکار ولی عصر قائم آل محمد فرماتے ہیں، درود بھیج دے محمد والے محمد پر، میرے مولا امام زمان علیہ السلام پر، اللہم صلی فرماتے ہیں کہ جو مجلس حضرت عباس سے منسوب ہو تو بحیثیت امام زمانہ میرے تمام آباء و اجداد نے میری یہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ میں اس مجلس کے فرش کی صدارت خود کرتا ہوں، اور جتنی بھی مومنات حضرت عباس کے فضائل سن رہی ہوتی ہیں اور مصائب پر گریہ کر رہی ہوتی ہیں، تو میں اسی فرش پر بیٹھ کر ان کی دلی اور شرعی حاجات کو لکھ کر ان کی قبولیت پہ اپنے دستخط کر کے فرشتوں کے ذمے لگا دیتا ہوں کہ ابھی یہ لوگ اس مجلس سے اٹھ کے باہر بھی نہیں جاتے کہ ان کی دعائیں حضرت عباس کے صدقے میں قبول کر لی جاتی ہیں۔ تو معصومین نے جن کا احترام کیا وہ عباس کہ جن کے لیے بعد کربلا بھی جب محفلیں سجی تو اس انداز سے فضائل بیان ہوئے کہ جس کا ہم ان فضائل کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ عزیزان محترم، دنیا نے جب جب بھی مولا عباس پر قلم اٹھایا اور کیا کیا نام دیے میرے مولا عباس کو، تو اگر میں اشعار پڑھنا شروع کروں سے تو مجلس مکمل ہو جائے گی کہ ہزاروں لاکھوں شعر حضرت عباس کے، اگر کسی نے حسن کو دیکھا، کسی نے وفاؤں کو دیکھا، کسی نے علم کی شان بیان کی تو کس کس طرح کہتا گیا کہ وفا پر نظر پڑی، وفاؤں کو دیکھا تو کہا کہ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، جسے سجدے کریں سجدہ اسے عباس کہتے ہیں۔ یا علی یا یا اللہ صلی اللہ مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو کہ وفاؤں پر نظر پڑی تو اس انداز سے اشعار پہ اشعار کہے، اور کسی کی نظر اگر میرے مولا کے درگاہ پر پڑی اور درگاہ کے جاہ و جلال کو اور حسن کو دیکھا تو بے اختیار قلم اٹھ گئے
اور کہا شاعروں نے کہ عباس علمدار کی درگاہ کے صدقے، شوکت کے تصدق حشم و جاہ کے صدقے، جس راہ سے سب جاتے ہیں اس راہ کے صدقے، کیا شعر ہیں ابن اسد اللہ کے صدقے۔ تو اذان مطلب یہ وہ میرے مولا کہ کسی کی اگر علم کے پھریرے پر نظر پڑی، اس پھریرے پر مولا کی پوری داستان لکھی ہوئی ہے، تو ایک مرتبہ قلم اٹھا کر کہا کہ دل کانپنے لگتا ہے پھریرے کی ہوا سے، عباس کا پرچم ہے کوئی کھیل نہیں ہے۔ یہ میرے غازی کی وفاؤں کا علم، غازی کے علم کی ہیبت کا علم ہے اذان مہتم۔ کسی نے حسن بیان کیا، کسی نے شجاعت کی بات کی، تو کس طرح سے کی کہ غازی بڑا ہے سب سے زیادہ دلیر ہے، اور عباس جس کا نام ہے شیروں کا شیر ہے۔ اور پھر میر انیس نے تو ختم کر دی بات یہاں پر مولا عباس کے خاندان کا تعارف کراتے ہوئے کہ سارے ہی قمر بنی ہاشم کے خاندان میں سبھی شیر تھے، سارے ہی حسین، سارے ہی شجاع، سارے ہی خوبصورت، سبھی سخی، سارے بہادر۔ تو اب میر انیس نے کس طرح سے خاندان کی شان بیان کی، کہتے ہیں مولا عباس کا تعارف کراتے ہوئے، مولا عباس کے لیے کہتے ہیں میر انیس، یہاں تو دبیر نے کہا کہ غازی بڑا ہے سب سے زیادہ دلیر ہے، اور عباس جس کا نام ہے شیروں کا شیر ہے۔ میر انیس کہتے ہیں خود شیر ہے، جد شیر، چچا شیر، پدر شیر۔ جیے جیے حق ہے ادھر۔ مولا سلامت رکھیں۔ تو کہا کہ خود شیر ہیں، جد شیر، چچا شیر، پدر شیر، اور نعرے ہیں جدا شیر کے، دل شیر، جگر شیر، اور پلکے ہیں اگر شیر کا پنجہ تو نظر شیر، اور کیوں کرنا ہو اس طرح کے شیروں کا پسر شیر، اور اعلیٰ نہ ہو کیوں ایسے علمدار کا رتبہ، ارے خالق جسے دے جعفر تیار کا رتبہ۔ تو یہ وہ مولا عباس میرے عزیزان محترم جن کے لیے کہا کہ اسلام کی وقار کی اونچی چٹان پر عباس کی وفا کے علم ہیں گڑے ہوئے۔ یہ وہ ابو الفضل عباس کہ جس کے لیے اگر میں اپنے بابا کے جملے پیش کروں تو اس طرح سے تعارف پیش کیا علامہ عرفان حیدر عابدی نے مولا عباس کا، کہتے ہیں کہ علم، مشق، سکینہ، دریا، فرات، غیرت، علم، جلال، حسن، رعب و دبدبا، اطاعت گزاری، فرما برداری، حسن کی چاشنی، صبر کی روشنی، یہ تمام صفات جب اپنے نقطۂ عروج پر پہنچتی ہیں تو ایک لفظ بنتا ہے وفا، اور وفا جب مجسم ہو کر لباس اطاعت پہنتی ہے تو ایک نام بنتا ہے، اور وہ نام ہے عباس۔ عباس کے نام کی معنی ہے یا عباس، یا عباس، یا عباس، یا عباس، یا عباس، یا عباس، یا نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد فرج۔ مولا سلامت رکھیں یا علی مدد کہنے والوں کو۔ تو اذان محترم یہ وہ مولا عباس ہیں کہ جن کے لیے ہزاروں اشعار۔ تو عباس کے نام کی معنی کیا ہے؟ بے پھرا ہوا شیر۔ یہی وجہ ہے کہ مولا عباس کے روزے کو بھی العرین کہا جاتا ہے۔ العرین کسے کہتے ہیں عربی میں؟ شیر کی کچھار کو، جہاں پر شیر رہتا ہے، ٹہلتا ہے۔ تو کیا رعب و دبدبا ہے آپ کے روزے کی، شان کیا ہے، جلال کیا ہے، اس علم کا جلال کیا ہے جس کے سائے میں آ کر ایسا لگتا ہے کہ ہم کائنات کے مضبوط ترین حصار میں آ گئے۔ کسی نے مولا عباس کو یا ساقی عطاشہ کربلا کہہ کر پکارا، کسی نے کہا ٹوٹے دلوں کی آس ہے میرے مولا عباس، کسی نے کہا سکینہ کا سقا عباس، کسی نے کہا زینب کی آس عباس، کسی نے کہا حسین کا قوت بازو عباس، کسی نے چھوٹے حضرت کہہ کے پکارا۔ غرض کے لوگوں کے دلوں میں محبتوں کا سمندر ٹھاٹے مارتا ہے جب عباس کا نام لبوں پر آ جاتا ہے۔ اذان محترم یہ وہ غازی عباس میرے، یہ وہ مولا میرے کہ جب دنیا میں آئے ہیں ابو الفضل
فضیلتوں والا. مولا علی جیسے فضیلتوں کے مالک مولا نے بھی جو کنیت رکھی ابو الفضل کے معنی فضیلتوں والا, بے پناہ فضیلتوں والا. اور عباس بے پناہ ہوا شیر. تو اذان محترم جب دنیا میں آئے میرے مولا عباس اور جناب ام البنین کی گود میں چاند کا ٹکڑا بن کر اترے, تو پھر محسن نقوی شہید کے اشعار آپ کی بہترین سماعتوں کی نظر کر دوں کہ محسن نقوی شہید نے کہا تھا, نوبت بجی سجی وہ خیالوں کی انجمن, نوبت بجی سجی وہ خیالوں کی انجمن, پیدا ہوئی جبین تخیل پہ ایک شکن, ابھری شفق میں ڈل کے نکھرتی ہوئی کرن, اور پہنا عروس وقت نے غیرت کا پیرہن, ابھرا ہے ماہتاب جو ام البنین کا, ملتا ہے آسمان سے مقدر زمین کا. یا علی یا علی یا علی. مولا سلامت رکھیے. اللہ صلی اللہ محمد. مولا سلامت رکھیے یا علی مدد کہنے والوں کو. ابھرا ہے ماہتاب جو ام البنین کا, ملتا ہے آسمان سے مقدر زمین کا. اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ رے بچپنے میں وہ عباس کی بھون, انگڑائیوں میں گم ہے قیامت کا بانک پن. آنکھیں شوق شوق تو چہرہ چمن چمن, رخسار پھول پھول تو زلفیں شکن شکن. عباس کبریا کا عجب انتخاب تھا, ارے طفلی میں بھی علی کا مکمل شباب تھا. تو یہ وہ مولا عباس علمدار کہ جن پر فخر کیا میرے مولا علی نے. یا تو یہ وہ مولا عباس کہ جن پر فخر کیا میرے مولا کائنات نے, اور پورے خاندان نے فخر کیا مولا عباس پر. جناب شہزادی زینب کا پردہ عباس, حسین کا قوت بازو. عزیزان محترم فضائل کا سمندر اتنا ہے نا کہ ایک مجلس میں سمیٹ نہیں سکتی مولا عباس کے ذکر کو. اس کے لیے کم سے کم 5 تو ہونا چاہیے, اگر اشرا نہ صحیح, لیکن ایک مجلس میں ممکنہ حد تک میں کوشش کروں گی کہ میں مولا عباس کو بیان کر سکوں, کہ آپ کی شخصیتیں پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ زندگی میں پہلی اور آخری جنگ میرے غازی نے کس طرح سے لڑی. بس مختصر کر کے یوں سنیں کہ عبادتیں ایسی تھی مولا عباس کی کہ سجدوں کو ناز تھا, وفائیں ایسی تھی کہ وفاؤں کو ناز تھا. عباس کی وفا کوئی پوچھے حسین سے. عبادت گزار ایسے تھے میرے مولا غازی کہ جب سجدے میں سر کو رکھتے تھے تو سر اٹھانے میں کبھی جلدی نہیں کرتے تھے. حالانکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب سجدے میں سر کو رکھتا ہے تو فطرتاً وہ جلدی سے سر اٹھاتا ہے. مگر میرے مولا عباس کا یہ عالم کہ سجدے کو طول دیا کرتے. یہی وجہ تھی کہ پیشانی پر کہتے ہیں ایک ایسا نشان آ گیا تھا کہ رات کی تاریکی میں وہ ستارے کی طرح چمکتا تھا, زہرا ستارے کی طرح. اور جب مدینے کی گلیوں میں مولا نکلتے تھے کہتے ہیں تو نور پھوٹتا تھا رات کی تاریکی میں, اور مدینے کے راستوں میں نور پھیل جاتا تھا. حسن کا عالم, اتنے حسین تھے مولا عباس کہ جب مرتجس پر سوار ہو کر حضرت عباس کی سواری نکلتی تھی, اور مرتجس وہ گھوڑا اعلیٰ ترین نسل کا کہ خاندان بنی ہاشم کا کوئی بھی فرد جب اس گھوڑے پر بیٹھتا تھا تو یہ اپنی گردن کو اس طرح سے مور کی طرح اٹھا کے اونچا کر لیتا تھا کہ جتنا بھی طویل قامت سوار کیوں نہ ہو, مرتجس اس کو اپنے اندر چھپا لیتا تھا. سامنے سے وہ اپنی گردن کو اتنا اونچا کرتا, کمر میں اس کی خم آ جاتا, اور دم کی طرف کے حصے کو بھی پھلا کر اتنا اونچا کر لیتا. کہتے ہیں تاریخ میں کہ سامنے سے بھی اور پیچھے سے بھی سوار چھپ جاتا تھا, نظر نہیں آتا تھا جو مرتجس پر بیٹھ جائے, مگر سوائے حضرت عباس کی. کہتے ہیں جب حضرت عباس بیٹھتے تھے نا گھوڑے پر مرتجس پر, تو کمر سے لے کر سر تک عباس نظر آتے تھے. اور جب مدینے کی گلیوں میں حضرت عباس کی سواری نکلتی تھی تو کاروبار زندگی بند ہو جاتا تھا, اور لوگ پکار کر کہتے تھے جلدی آؤ قمر بنی ہاشم آ رہے ہیں. عباس کے حسن کا عالم کہ لوگ آنکھیں پلکیں جھپکنا بھول جاتے. تاریخ میں لکھا ہے حسن کے حوالے سے کہ اگر دکاندار سودا تول رہا ہے ترازو میں, ہزاروں ہی کا سودا کیوں نہ ہو, اور یوں غازی کی سواری گزر جائے تو آنکھیں عباس کے حسن پر جمی رہ جاتی تھی.
ہاتھ میں ترازو کانپنے لگتا تھا اور بے اختیار دکاندار کہتا تھا گاہک سے کہ سودا بعد میں ہوگا، پہلے میں عباس کو تو دیکھ لوں۔ لوگ چھتوں پر آ جاتے تھے، ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جاتے تھے جب حضرت ابوالفضل عباس کی سواری نکلتی تھی۔ تو یہ عالم آپ کے حسن کا عزیزان محترم کہ میں کس کس پہلو پر روشنی ڈالوں۔ غرض کے مولا عباس کی شخصیت وہ شخص عالم غیر معلم، علم کی اگر ہم بات کریں مولا عباس کے علم پر بہت کم گفتگو ہوئی ہے۔ جو الفاظ جناب شہزادی سیدہ زینب کے لیے استعمال ہوئے، میری بیوی کے لیے، عالمائے غیر معلمہ، وہی الفاظ حضرت عباس علمدار کے لیے استعمال کیے گئے، عالم غیر معلم، یعنی کہ ایسے عالم کہ جنہوں نے اس دنیا میں آ کر کسی کے سامنے زانوے ادب طے نہیں کیا، دنیاوی کسی استاد سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، جتنا بھی علم عطا ہوا من جانب اللہ عطا ہوا۔ تو یہ عالم غیر معلم عباس۔ تو میرے مولا عباس کو جنگ کا بڑا ارمان تھا، باب الحوائج آقا کو چھوٹے ہی سے تھے، دیکھتے تھے علی جیسے بابا کے بیٹے ہیں، اور مولا علی کی شجاعت کا کیا عالم تھا کہ جب ذوالفقار چلتی تھی میدانوں میں اور جنگوں میں عزیزان محترم، تو کیا عالم ہوتا تھا ذوالفقار کا کہ میر انیس نے کہا تھا نا کہ جب ذوالفقار چمکتی تھی تو اشعار کی صورت میں یوں پیش کیا تھا کہ بچ بچ گئی صفوں پہ صفیں وہ جہاں چلی، چمکی تو اس طرف ادھر آئی وہاں چلی، دونوں طرف کی فوج پکاری کہاں چلی، دونوں طرف کی فوج پکاری کہاں چلی، اور اس انداز سے وہ ذوالفقار چلتی تھی کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کس طرح سے سر کٹ کٹ کے گر رہے ہیں۔ تو مولا عباس کو بڑا ارمان تھا کہ اپنے بابا کی زندگی میں بھی کوئی جنگ کروں، میں بھی کوئی جنگ لڑوں، اور وہ باب الحوائج مولا کہ جن کے دربار میں اگر آپ جھولیاں پھیلا دیں تو طلب سے زیادہ آپ کو عطا کیا کرتے ہیں مولا عباس۔ قطرے کے عوض لال و گوہر دیتے ہیں عباس، دامن در مقصود سے بھر دیتے ہیں، جسے جو مانگنا ہے آج مولا عباس کی اس مجلس میں مانگ لیجئے گا، مولا ہر دعا آپ کی قبول فرمائیں گے، جو بھی آپ کی دعائیں ہیں آج کی اس مجلس میں ضرور مانگیے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ علم کی شان ہم کہتے ہیں نا، علم بردار عباس، تو یہ علم ساری عمر مولا علی کے ہاتھوں میں رہا، مگر فقط 9 سے 10 گھنٹوں کے لیے یہ علم عباس علمدار کے ہاتھوں میں آیا ہے، صبح عاشور سے لے کے عصر عاشور تک بس۔ لیکن اللہ جانے کہ عباس کے ساونت بازوؤں میں جب یہ علم آیا ہے نا تو علمدار کا لفظ ساری عمر کے لیے منسوب ہو گیا میرے غازی عباس سے۔ تو یہ وہ عباس مولا ہیں عزیزان محترم میرے کہ جنہوں نے جنگ لڑی۔ بس یہ جنگ آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے میں مصائب سے مستعجل ہو جاؤں گی۔ ایک مرتبہ عظمت ابوالفضل عباس پر بلند تر درود بھیج دیجیے گا۔ مولا عباس کا بڑا ارمان تھا، صفین کا میدان تھا، یہ تحفے میں دے رہی ہوں آپ کو جنگ میں، کہ کس شان سے لڑی میدان صفین، اور مولا علی نے اپنے بیٹوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا۔ دائیں سے امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے، بائیں سے امام حسین آگے بڑھے، کہتے ہیں بابا جنگ ہم لڑے۔ میرے مولا علی نے بیٹوں کا ماتھا چوم کر فرمایا بیٹا میرا اعلان ذرا غور سے سنو، میں نے یہ کہا کہ میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا۔ وفا کا پروردگار عباس سے علمدار آگے بڑھے میرے مولا، کہا بابا جنگ ہم لڑے۔ امام حسن حسین فرماتے بابا ہم آپ کا مطلب نہیں سمجھے۔ کہا بیٹا آپ دونوں تو مباہلہ سے اپنے نانا کے بیٹے ہیں نا، آپ تو نانا کے بیٹے ہیں، میں نے یہ کہا میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا، اس لیے عباس آگے بڑھے۔ کہا بابا ہمارا دل چاہتا ہے کہ جنگ ہم لڑیں۔ میرے مولا علی نے بیٹے کا ماتھا چوم کر فرمایا غازی دل تو میرا بھی یہی چاہتا ہے میرے لال کہ جنگ آپ لڑیں، مگر عباس لڑنا یوں ہے کہ دشمن کو پتہ نہ چلے کہ باپ لڑ رہا ہے یا بیٹا۔ میرے مولا عباس کہتے ہیں بابا ہمارا وعدہ رہا آپ سے، ہم جنگ اس طرح لڑیں گے کہ دشمن کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ محمد مصطفیٰ کا علی لڑ رہا ہے یا حسین ابن علی کا علی لڑ رہا ہے۔ مگر بابا اس کے لیے آپ ایک کام کیجئے،
کہا بیٹا کیا چاہیے، کچھ چاہیے؟ کہا بالکل بابا، ابا اپنی دیں، قبا اپنی دیں، زرہ اپنی دیں، نالین اپنی دیں، رہوار اپنا دیں، تلوار اپنی دیں، امامہ اپنا دیں، نقاب اپنا دیں، دعا اپنی دیں۔ مولا علی نے بیٹے کا ماتھا چوم کر کہا غازی ابا لے جا، قبا لے جا، زرہ لے جا، نالین لے جا، رہوار لے جا، تلوار لے جا، دعا کی تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ تو خود اس کی دعا ہیں جو محمد مصطفیٰ کی دعا ہے۔ دعائے جناب سیدہ ہے نا عباس، میری بی بی اپنی زندگی میں دعا مانگتی تھی مولا عباس کے لیے کہ حسین کی قوت بازو کو دیکھ لوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ جب بھی نبی کے دین پہ کوئی وقت آ گیا، عباس فاطمہ کی دعا بن کے چھا گیا۔ عزیزان محترم، میرے مولا علی علیہ السلام نے حضرت عباس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے مکمل علی بنا دیا، اپنا لباس پہنایا، اپنی زرہ پہنائی، سر پہ امامہ باندھا، ذوالفقار کمر میں حمائل کر دی، سر پہ امامہ باندھا، اپنی نالین دی، اور مولا عباس کے چہرے پر ایک نقاب ڈال دیا تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی، نقاب پہنا دیا۔ مولا علی نے مکمل علی بنا دیا اپنے بیٹے کو اور دعا دے کر بھیجا۔ اب علی کا علی بیٹا جب چلا ہے تو کس شان سے چلا؟ عزیزان محترم، یہ جنگ صفین وہ ہے کہ جس کو میں نے اپنے انداز میں پیش کر رہی ہوں، یقیناً آپ نے تمام ذاکرین سے یہ جنگ سنی ہوگی، لیکن میں اپنے الفاظ اپنے انداز سے اس کو پیش کر رہی ہوں کہ جیسے کہ میں پڑھتی ہوں کہ علی بنا دیا مکمل مولا عباس کے لشکر میں سے۔ ایک جاننے والے نے ایسے ہی کہہ دیا مولا عباس سے کہ جو زرہ پہنی ہوئی ہے یہ آپ کو بڑی ہو رہی ہے۔ مولا عباس کہتے ہیں کتنی بڑی ہو رہی ہے؟ کہتا ہے ایک بالش تقریباً بڑی ہے آپ۔ عزیزان محترم، مولا عباس علمدار نے لوہے کی مضبوط زرہ میں ہاتھ ڈالا، جتنی اس نے کہی تھی بڑی ہے اتنی زرہ پھاڑ کر زمین پر پھینکی۔ کہنے والے کا چہرہ زرد ہو گیا، بدن سرد ہو گیا، اور وہ حیرت سے حضرت عباس کو دیکھ رہا ہے۔ اور مولا عباس فرماتے ہیں اب پوری ہے، اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے؟ کہتا ہے جی بالکل۔ اور عمر کا فرق کیا ہے؟ بچے کا اور بڑے کا ظاہر ہے عمر میں فرق ہوتا ہے نا، کہ 54 برس کے مولا کائنات اور تقریباً 12-13 یا بعض جگہ 14 برس بھی لکھی ہے آپ کی عمر، یہی مولا عباس کی عمر۔ قد کا عالم یہ تھا اس عمر میں بھی کہ 2 رکابہ گھوڑے پر جب سوار کیا غازی کو تو کہتے ہیں کہ آپ کے جو پاؤں تھے وہ زمین میں خط دیتے ہوئے جا رہے تھے۔ میرے مولا عباس علمدار پہنچے ہیں اور میدان میں آئے، اور میدان میں آ کر عزیزان محترم بابا کی ذوالفقار نکالی۔ مختصر کر کے بتا رہی ہوں آپ کو، بہت تفصیل سے میں پڑھتی ہوں اس کو، لیکن مختصر کر کے چونکہ دامن وقت میں ابھی اتنی گنجائش نہیں ہے، اپنے ذکر کو سمیٹنا بھی ہے، مسلسل مجالس کا سلسلہ۔ تو عزیزان محترم وسط رزمگاہ میں آئے ہیں، بابا کی تلوار نکالی ہے، اور تلوار سے یعنی کہ ذوالفقار سے کچھ باتیں کی ہیں عباس نے۔ یا علی، نعرہ صلوات، ذوالفقار باتیں بھی کیا کرتی تھی۔ ذوالفقار ایک الگ موضوع ہے کہ جس کے معجزات اگر میں آپ کے سامنے پھر کسی وقت پیش کروں گی، کہ ذوالفقار مولا کی جو تھی شجرے دیکھ کر وار کرتی تھی۔ پہلی بات تو یہ تھی، یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ اگر کسی کی نسلوں میں بھی کوئی مومن آنے والا ہے تو اس پر وار نہیں کرتے تھے مولا، اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ دوسرا معجزہ ذوالفقار کا برابر کے 2 حصوں میں تقسیم کر دی تھی ذوالفقار۔ تیسرا معجزہ عصائے موسیٰ کی طرح گھٹتی اور بڑھتی رہتی تھی ذوالفقار۔ چوتھا معجزہ کہ خاندان بنی ہاشم کے افراد سے باتیں کیا کرتی تھی ذوالفقار۔ مولا عباس نے ذوالفقار کی نوک چومی اور ذوالفقار سے باتیں کرتے ہوئے کہا بابا کی تلوار بابا کے ہاتھ میں تو ساری عمر رہی ہے اور ساری ہی جنگوں کو فتح کیا ہے، میرے ہاتھ میں آج پہلی مرتبہ آئی ہے بابا کی تلوار، بس چلنا یوں ہے کہ دشمن کو پتہ نہ چلے کہ باپ لڑ رہا ہے یا بیٹا لڑ رہا ہے۔ ایک مرتبہ اذان محترم بابا سے ہم وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم ایسے لڑیں گے کہ پتہ نہیں چلے گا کہ بابا ہیں یا ہم ہیں،
اب ذوالفقار چلانا شروع کی میرے مولا عباس نے، اور ذوالفقار کی اور مولا غازی کی اس گفتگو کو جناب سید محسن نقوی شہید نے اشعار کے موتیوں میں پروتے ہوئے کچھ اس طرح بیان کیا. یقیناً آپ کو لطف آئے گا ان اشعار کو سن کر کہ کس انداز سے جناب سید محسن نقوی نے بیان کیا کہ مولا عباس نے کیا کہا ذوالفقار سے. تلوار کی نوک چومی اور کہا بابا کی ذوالفقار دخترے برق رنجوں میں ہن بن کے تن، ہر بدن میں اجل کی اگن گھول دے. لشکروں کا جگر چیر مستی میں آ، زلزلوں کی طرح گھن گھنن گھول دے. لشکر اپنے آدھا کے خون کی ہر ایک موج میں اپنے ماتھے کی ہر ایک شکن گھول دے، اور اپنے آدھا کے سر آسماں پہ اڑا، آب دجلہ میں ان کے کفن گھول دے. دیکھ بزم شجاعت کا ہر تاجور تیرے نزدیک ہے اور میرے پاس ہے، یوں لڑے دشمنوں کو گما تک نہ ہو، یہ علی لڑ رہا ہے کہ عباس ہے. یہ علی لڑ رہا ہے کہ عباس ہے. اے بابا کی تلوار میں منے میں اتر، میں سرے سے ابھر. میں منے میں اتر، میں سرے سے ابھر، قلب لشکر پہ بجلی گرا جھوم کر. دشمنان نے علی کے پرخچے اڑا اور ان کی لاشوں کو دوزخ کا مقسوم کر. بن کے زہرا و جل آج میدان میں چل، میرے بابا کے نقش قدم چوم کر. اب نقابیں الٹ کر پلٹ دے صفیں، ہر منافق کا شجرہ بھی معلوم کر. دیکھ سستی نہ کر موت کی ہم سفر، ہر طرف سے دعاؤں کی برسات ہے. ارے تیری ہر ضرب پر آج خیبر شکن، داد دینے کو آئے تو پھر بات ہے. جیئے یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم اجمعین. آج تیری ہر ضرب پر آج خیبر شکن، داد دینے کو آئے تو پھر بات ہے. اے بابا کی تلوار سن. عباس نے تلوار سے کیا کہا؟ سن کسی کی نہ سن، ایک ہی دھن کو بن اور چن چن کے مغرور سر کاٹ دے. سن کسی کی نہ سن، ایک ہی دھن کو بن اور چن چن کے مغرور سر کاٹ دے. سنسناتی ہوئی سب سروں سے گزر، وار سینے پہ کر اور جگر کاٹ دے. اے بابا کی تلوار نوک سے روک لے وقت کی گردشیں، دست شاموں وجود سحر کاٹ دے. آج جبریل بھی پر بچھائے اگر تو رعایت نہ کر اس کے پر کاٹ دے. کبریا کا غضب بن کے اترا ہوں میں، میرے چہرے پہ جذبات کا رنگ ہے. ارے میرے قبضے میں نبضیں ہیں تقدیر کی، میری تاریخ کی اولی جنگ ہے. یہ کہہ کر غازی نے پہلا حملہ کیا ہے دشمنوں کی فوج پر، اور پہلا ہی حملہ عزیزان محترم علی کے بیٹے کا اتنا بھرپور اور اتنا مکمل تھا کہ دوسرے حملے کی نوبت نہیں آئی تھی. ایسا حملہ کیا غازی نے ذوالفقار سے بابا کی، اور کم سے کم بہت ساری قطاریں بن گئی تھی صرف بھاگنے والوں کی. کوئی دشمن یہاں سے بھاگ رہے قطار در قطار، کوئی وہاں سے بھاگ رہا، کوئی وہاں سے بھاگ رہا ہے، اور ہر بھاگنے والا پیچھے والے سے ایک ہی جملہ کہہ رہا تھا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ بھاگ پیچھے علی آ رہے ہیں، بھاگ پیچھے علی آ رہے ہیں. میں علی علی کا شور ہو رہا تھا. اور جب یہ خبر میرے مولا علی تک پہنچی، علی کے بیٹے کا پہلا حملہ شور کر رہا تھا میدان میں کہ علی آ گئے، علی آ گئے. 37 ہجری صفین کا میدان، عباس کے حملے والا دن، شباب کی دہلیز پر غازی کا پہلا قدم، غازی کی زندگی کا پہلا حملہ. توحید سے لے کر نبوت اور نبوت سے لے کر امامت تک سب کی نگاہیں عباس پر لگی ہوئی تھی. علی کے بیٹے کا پہلا حملہ شور کر رہا تھا کہ علی. اچھا یہ خبر جب مولا علی تک پہنچی، مولا مبارک کو علی علی کروا دیا. دشمنوں سے عباس نے علی علی کروا دیا. علی علی کا شور ہو رہا ہے. کہتے ہیں برہنہ پشت گھوڑے پر میرے مولا علی سکند مار کر بیٹھے ہیں، اور گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے میدان صفین میں لا کر
اپنے لال کے گھوڑے سے گھوڑا ملا کر اپنے چاند کے چہرے سے نقاب ہٹا کر مولا نے مخاطب ہو کر دشمنوں کی فوج سے کہا تھا، او میرے بزدل دشمن، دیکھ ذرا غور سے دیکھ، یہ علی نہیں لڑ رہا، یہ علی کی جوانی لڑ رہی ہے، یہ علی کا شباب لڑ رہا، یہ علی کا بیٹا علی کا عباس لڑ رہا ہے۔ کہتے ہیں جب چہرے سے مولا نے نقاب پلٹا تھا تو سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی تھی دشمنوں کی فوج پر، کہ اتنی بھی مشابہت، اتنا بھی کوئی ملتا ہے کہ پرانے لوگ مولا علی کو دیکھنے والے، سننے والے، جاننے والے پہچان نہیں سکے تھے کہ باپ ہے کہ بیٹا۔ اور پھر یہاں پر یہ شعر بہت مشہور شعر ہے، یقیناً آپ نے سنا ہوگا، جو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، کہ جب پورے میدان میں علی علی کا شور ہو رہا تھا تو میرے مولا علی نے بیٹے کا ماتھا چوم کر کہا تھا کہ شاعر نے کچھ اس طرح سے پیش کیا مولا علی کے ان الفاظ کو کہ اے بنت مصطفیٰ کی دعا لاڈلے پسر، لہریں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی، شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے، ارے تو نے تو دشمنوں سے کرا دی علی علی۔ تو یہ مولا علی کی دعا تھی۔ اذان میں درود بھیج دیں حضرت عباس پر۔ علی 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 جی مولا سلامت رکھے یا اللہ صلی مولا سلامت رکھیں، سلامت رہیں آپ لوگ۔ علی والے جہاں بھی ہوتے ہیں، علی والے جہاں بیٹھے وہاں محفل سجا بیٹھے۔ مولا آپ کے اس محبتوں کو سلامت رکھے، چاہے امریکہ میں ہوں، چاہے انگلینڈ میں ہوں، چاہے افریقہ میں ہوں، چاہے کہیں بھی ہوں دنیا کے کسی بھی حصے میں جو علی والے ہوتے ہیں۔ تو آپ کے لیے، آپ علی والوں کے لیے یہ شعر میں ہدیہ کر رہی ہوں۔ آپ کے لیے کہا شاعر نے کہ جسے ہو عشق کا عرفان وہ صورت میسم، علی کے عشق کا عرفان جسے حاصل ہو جائے تو وہ کمال منزلوں پر پہنچ جاتا ہے نا۔ عرفان کہتے ہیں عشق کی آخری منزل کو، کمال منزل کو۔ جسے ہو عشق کا عرفان وہ صورت میسم، فراز دار پہ بھی پرسکون بولتا ہے، اور حسب نسب کا کھرا ہو تو چپ نہیں رہتا، علی کے حق میں یہ حق ہے کہ خون بولتا ہے۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی۔ مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ علی کے حق میں یہ حق ہے کہ خون بولتا ہے۔ خون کی پاکیزگی اور طہارت کی گواہی ہم مولا علی کی ولایت کے اقرار سے دیا کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اب جب جنگ صفین ہوئی تو میرے مولا جب پہنچے، دشمن کے لشکر نے دیکھا اور لوگ سکتے کی کیفیت میں آ گئے تھے۔ میرے مولا عباس سے فرمایا بابا حکم تو دیجئے، دریا کی کلائی مروڑ کر غازی تیرے قدموں میں لے آئے، یا دریا کے پیروں میں زنجیریں ڈال کر عباس آپ کے پاس لے آئے، یا آپ کا علم یہ دریا کی ترائی پر گاڑ دوں، یا دشمن سے دریا چھین لوں۔ اور ایک بات اور بتاؤں کہ دریائے فرات کا کنارہ تھا، دریائے فرات بہ رہا تھا جہاں پہ یہ جنگ صفین ہوئی۔ اللہ جانے یا عباس یا عباس یا عباس، جیو بیٹا، اللہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ یہ یقیناً کسی میری پیاری چھوٹی سی بچی کا نعرہ تھا۔ مولا ان ماؤں کو سلامت رکھے جو اپنے بچوں کی پرورش اور اپنے بچوں کی تربیت محبت علی پر، ولایت علی پر اور عشق اہل بیت پر کرتے ہیں۔ بے شک یہی آپ کا بہت
سخت ترین آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان ممالک میں بیٹھ کر آپ اپنے بچوں کو عزادار بنا دیں. سمجھ لیں آپ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. آپ کا بچہ جو بھی بنے لیکن بہترین عزادار ہو. عشق اہل بیت، عشق علی، عشق پنجتن پاک انڈیل دے بچوں کے اندر. اتنا سنائیں، اتنا اہل بیت کی احادیث بتائیں ان کو، اتنے واقعات بتائیں کہ بچپن میں بچہ مکمل ہو جاتا ہے. چھوٹی سی عمر میں بس کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اس کی تربیت وہ بن جاتا ہے جو بننا ہے اسے. بس ہر ماں کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس انداز سے تربیت دے. مولا میری چھوٹی سی بیٹی جس نے نعرہ لگایا، مولا اس کو سلامت رکھے اور ہر ماں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہر ماں اپنے بچوں کو بہترین عزادار بنائے، تاکہ ہمارے بچے ان ممالک میں بھی، چاہے ہماری بیٹیاں امریکہ میں بیٹھی ہوں، انگلینڈ میں ہوں، جہاں بھی ہوں، وہ عزاداری کی وارث بن کر چلیں. اکیلا علم لے کے چلیں گی، قافلہ پیچھے خود بخود بنتا چلا جائے گا. شمع سے شمع جلے، سلسلہ جاری رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں یہ عزاداری رہے، اور یہ عزاداری ہمیشہ رہے گی انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد. مولا سلامت رکھے. جی ہیں یہ پیارے پیارے میرے چھوٹے چھوٹے پھول، یہ بچے جن کو میں دیکھ رہی ہوں اس وقت. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. تو عزیزان محترم یہ وہ جملے تھے جب میرے مولا غازی نے یہ جملے ادا کیے تو میرے مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ جانے کون سا وقت مولا کو یاد آ گیا. کربلا یاد آ گئی ہوگی یقیناً جب پانی کی بات ہوئی کہ بابا پانی کو آپ کے قدموں میں لے آؤں یا آپ کا علم وہاں گاڑ دوں دریا کی ترائی پر، یا دشمن سے دریا چھینٹ لوں. مولا کی آنکھوں سے اشک رواں تھے. مولا نے فرمایا عباس اس معاملے میں بیٹا ہم کوئی حکم نہیں دے سکتے. وہ سامنے آپ کے بھائی حسین کھڑے ہیں، آپ جائیے. حسین جانے، دریا کا پانی جانے اور آپ جانے. کہتے ہیں کہ زانو بزانو چلتے ہوئے میرے مولا عباس اپنے آقا حسین تک پہنچے اور ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں آقا آپ ہم سے راضی ہو گئے. میرے مولا حسین نے اپنے عباس کو سینے سے لگایا، ذرا سینے سے لگا کر پیار کیا. میری جان عباس، میرا دل عباس، بہت محبت کرتے ہو ہم سے. تو بیٹا پھر ہمارا یہ حکم ہے کہ ابھی جنگ ختم تو نہیں ہوئی عباس، جاؤ وہ دیکھو دریا کی ترائی پر جو دشمن ہے نا ان سے دریا چھین لو، وہاں ہمارے بابا کا علم گاڑ دو. اور دیکھو عباس آج کے بعد کبھی حسین سے جنگ کرنے کی ضد نہ کرنا. آج ارمان پورا کر لو، آج حسرت نکال لو جنگ کی. عزادارو جب مولا کا یہ حکم ملا تو کہتے ہیں فرت مسرت سے ایسی انگڑائی لی میرے غازی نے کہ ذرا کی ساری کڑیاں ٹوٹ گئیں. کہا آقا انہی پیروں پر کھڑے رہیے گا، غلام ابھی حاضر ہوا آپ کے حکم کو مان. روتے تو اسی بات پر ایک جملہ اور شاید میرے غازی نے کہا ہو کیا جیسے آج جنگ کرنے کی اجازت دی ہے ایسے آئندہ بھی کبھی دے دینا کسی معصوم بچی کے کہنے پر. مگر روتے تو اسی بات کو عزاداروں کہ کربلا میں عباس جیسا جری مولا میرا شجاع مولا ہاتھ ملتا رہ گیا، مگر امام حسین جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی. ہمارے ڈھیروں درود ہزاروں سلام جناب ام البنین کی تربیت پر، کہ جن کی تربیت کا شاہکار تھے میرے مولا. وہ بی بی ام البنین کہ جو ہمیشہ کہتی تھی عباس جب بھی شہزادی زینب تمہیں بلائے نا بیٹا، جب بھی مولا حسین تمہیں بلائیں زینب و کلثوم آواز دے، میں یہ نہ دیکھوں تمہاری نظر ہمیشہ شہزادیوں کے قدموں پہ رہنی چاہیے. عباس ان قدموں سے اوپر کبھی نظر نہ اٹھانا، ادب کا یہ عالم. اور عباس ہمیشہ اطاعت کرنی ہے، جو کہے جو وہ حکم دے دے اس حکم کو ماننا ہے. تو عزاداروں وفاؤں کی اور پھر دوسری نصیحت میری بیوی نے کی تھی بیٹا تمہارے آقا حسین کو بہت پیاس لگتی، راتوں کو اٹھ اٹھ کر پانی مانگتے ہیں حسین، آج سے تمہاری ذمہ داری. عباس کہتے ہیں چھوٹے سے تھے مولا عباس سائی کی طرح مولا حسین کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، اور ہر وقت نظر حسین کے چہرے پر کہیں آقا کو پیاس تو نہیں لگ رہی ہے. حسین کی نالین اٹھا کے چلنا عباس کے لیے فخر تھا.
امام حسین اگر بیٹھے ہوتے تھے اور دھوپ پڑ رہی ہوتی تھی، اپنی ابا سے سایہ کر کے عباس کھڑے ہوتے تھے. یہ سایہ کرنا عباس کے لیے معراج کے برابر تھا. پیچھے پیچھے مولا عباس. عزادارہ نے امام اس انداز سے وفاؤں کو نبھایا ہے. اس انداز سے میرے مولا نے عزاداروں کی جناب ام البنین شہادت کے بعد، کربلا کے بعد اکثر روزہ رسول میں جا کے بیٹھ جاتی تھی رات کی تاریکی میں، اور رو کر ایک ہاتھ قبر نبی پہ رکھتی تھی، ایک ہاتھ سینے پہ. کہتی تھی یا رسول اللہ، مجھے یقین تو نہیں آتا جب میں سب سے یہ سنتی ہوں کہ کربلا میں میرے شیر عباس کے بازو کٹ گئے ہوں گے. کس میں اتنی جرت کہ میرے عباس کوئی بازو کاٹ سکے؟ مگر جب میں یہ سنتی ہوں نا کہ کربلا میں میری زینب کی چادر چھن گئی، تو مجھے یقین آ جاتا ہے کہ میرے بچے کے بازو کٹ گئے ہوں گے. جبھی میری زینب کی چادر بھی چھنی، جبھی میرے حسین کے گلے پہ خنجر بھی چلا. یہ وہ ماں جو اپنے چاروں بیٹوں کو نہیں روئی، جنہوں نے کربلا میں قربان کر دیے حسین پر سے اپنے 4 بیٹے، جب بھی روئی حسین کا ماتم کر دی. کہ جب بعد کربلا جناب سیدہ زینب نے آ کر بتاتی تھی کہ اس طرح سے میرے بھائی کے گلے پہ خنجر چلا ماں، اس طرح سے علی اکبر کے کلیجے میں برچی کا پھل، اس طرح سے حسین علی اصغر کا لاش لائے. جناب ام البنین تڑپ تڑپ کر ایک جملہ پوچھتی تھی، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا؟ اما میری چادر چھن گئی. ام البنین کہتی میرا عباس کہاں؟ جب گردن شبیر پہ خنجر وہ رواں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں؟ کیا بات کی زندگی میں یہ قیامتیں ٹوٹ گئی؟ جناب زینب کہتی تھی نہیں اماں، عباس پر وفا کی حد ختم ہو گئی. عباس شانے کٹا کے دریا کی ترائی پہ سو چکا تھا. وہ زینب شہزادی عزاداروں، وہ عباس کی وہ بہن کہ جس کے پردے کے محافظ تھے میرے مولا عباس. آپ کو بتاؤں کہ کس شان سے اپنی بہن کو لے کر چلے ہیں میرے مولا عباس. کہ جب میرے مولا کو کوفے میں میرے مولا پہنچے ہیں اور ظاہری خلافت میرے مولا علی کو ملی، تو اپنی شہزادی بیٹی کو جب کوفہ بلوایا تھا تو کس شان سے جناب سیدہ زینب کے پردے کا اہتمام کیا تھا غازی نے کہ 18 جوانان بنی ہاشم نے شہزادی کی اماری کو حلقے میں لیا ہوا تھا. اور میرے مولا عباس آواز دی تھی، اے آسمان کی مخلوقات حجابوں میں چلے جاؤ، اے زمین والوں حجاب میں چلے جاؤ. کہ آج عباس کی بہن پہلی مرتبہ گھر سے قدم نکال رہی، آگے آگے تلوار لے کر اس انداز سے چل رہے تھے عزادارہ نے امام کہ اللہ اکبر. اور ادھر عالم یہ تھا کوفے میں کہ میرے مولا کائنات نے بازار بند کرا دیے تھے، کوئی مرد باہر نہیں آئے گا، سب بازار بند، صرف خواتین آئیں گی میری بیٹی کے لیے. اور عالم یہ تھا کہ جب جناب شہزادی زینب حضرت عباس کے موجودگی میں ان کی حفاظت کے حصار میں کوفے کی سرحد پر شہزادی پہنچی، 18 بھائیوں کی بہن زینب. پردے کا یہ عالم کہ میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی. جب میری بیوی زینب پہنچی، عزادارہ نے امام سنیں گے آپ، کائنات کا شہنشاہ مولا علی ابن ابی طالب خود سرحد کوفہ پر کھڑا ہوا اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے. اور میرے مولا نے کہا تھا محمل کا پردہ ہٹا کر بیٹا زینب کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی راستے میں؟ تو میری بیوی نے کہا تھا بابا جس کا عباس جیسا بھائی اسے کیسی تکلیف ہو سکتی ہے بابا، جس کے 18 بھائی ہو، کوئی تکلیف نہیں ہوئی. عزادارہ نے حسین میرے مولا نے سواری کو کہا کہ بازار کوفہ کی طرف سے سواری کو گزارو. عزاداروں اب جو بازار میں داخل ہوئی ہے یہ سواری، بازار بند تھا پورا. میری بیوی کی میرے مولا علی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. کہا زینب ذرا محمل کا پردہ تو ہٹا دو. پردہ ہٹا دیا، سواری آگے بڑھی ہے. عزاداروں جب میرے مولا علی فرماتے ہیں میری بیٹی زینب دیکھو یہ کوفے کا بازار ہے. مرتبہ بی بی نے کوفے کے بازار کو دیکھا، قافلہ اور آگے بڑھا بی بی کا. اور پھر مولا علی کی آواز آئی دیکھو زینب یہ کوفے کے موڑ اور تنگ و تاریک گلیاں ہیں. بی بی دیکھ رہی ہیں اور آگے بڑھی. کہا زینب
غور سے دیکھو یہ کوفے کا مرکزی چوک ہے، یہاں بہت مجمع ہوتا ہے۔ عزیزانو بی بی سن بھی رہی ہے، بی بی حیران بھی ہو رہی ہے، یہ میرے بابا کس طرح سے مجھے کیوں بتا رہے ہیں یہ سب باتیں۔ زینب یہ کوفے کا مرکزی چوک ہے، یہ دارالامارہ ہے، زینب دیکھ لو اس دارالامارہ کو۔ ایک مرتبہ ضبط کے بندھن ٹوٹے اور بابا سے کہتی بابا میرا ان درباروں اور بازاروں سے کیا تعلق، جب سے کوفے میں داخل ہوئے آپ مجھے پردہ ہٹا کے صرف یہی دکھا رہے ہیں کہ یہ بازار، یہ کوفے کا مرکزی چوک، یہ گلیاں ہیں، یہ موڑ ہے، بابا میرا کیا تعلق۔ ہاں عزاداروں میرے مولا کی آنکھوں سے اشرمت بیٹی کو لائے، لیکن وہ بیٹی ایک دن اس شان سے کوفے میں آئی، لیکن ایک دن ایسا بھی آیا کہ اسی کوفے میں جب میری بی بی زینب آئی تو زینب کو اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا کہ جب میری بی بی آئی سرحد کوفہ پر تو تماشائیوں کا ہجوم تھا، عزاداروں پورے بازار کی آئینہ بندی کی گئی تھی، عباس کا سر نوکے نیزہ پہ نہیں ٹھہرتا تھا، عباس کے سر پر کی آنکھ جب نگاہ پڑتی تھی میرے مولا عباس کی کھلے ہوئے سر پر، سیدانیوں کے سروں پر، خصوصاً اپنی بہن کے سر پر نوکے نیزہ سے زمین پر گر جاتا تھا۔ بازار کی آئینہ بندی کی گئی تھی، تماشائیوں کا ہجوم تھا، عباس کی بہن زینب کوفے میں داخل ہو رہی۔ ایک مرتبہ سید سجاد سے کہا سجاد یہ وہی کوفہ ہے جہاں کی میں شہزادی بن کے آئی، کہا جی پھوپھی اماں، کہا یہ وہی کوفہ ہے نا سجاد کہ اس سرحد پر میرا بابا میرا استقبال کرنے کو آیا، کہا پھوپھی اماں یہ وہی کوفہ، کہا سجاد یہ وہی کوفہ ہے کہ میرے پردے کا اہتمام و انتظام کیا گیا تھا، جی پھوپھی اماں، کہا میں نہیں جاؤں گی، راستہ بدلوا دو، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی کہ آج میرے سر پہ ردا نہیں ہے۔ ہزاروں تماشائیوں کا ہجوم ہے، بازار کو رنگین خمخموں اور جھنڈیوں سے سجایا گیا تھا۔ زداران امام پوچھا ایسے دینا جیسے جناب سیدہ چاہتی ہے، زداروں رونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ علی کی بیٹی بازار میں آ رہی ہے، وہ زینب کی جس کے سر کو کبھی سورج نے بھی نہ دیکھا، وہ زینب آج دربار میں اور بازار میں آ رہی۔ عزاداران امام آ گئی، شہزادی نے ساری منزلیں طے کر لی بازار و دربار کی اور اپنے خطبوں سے بازاروں کو پلٹ کے رکھ دیا۔ یہی کوفے والے جو قہقہے لگا رہے تھے، جو تماشا دیکھ رہے تھے، علی کی بیٹی کو جلال آ گیا، کان پڑے ڈھول تاشوں کی آوازیں ایسی تھی، روایات میں لکھا کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، جشن کا سما تھا کوفے کے بازار میں۔ ایک مرتبہ اسی حالت میں 9 مرتبہ شمر علی اکبر کا سر لے کر بی بی کے سامنے سے گزرتا تھا، یہ کہتا ہوا کہ یہی تھا علی اکبر۔ میری بی بی نے آواز دے کے کہا کہ میں اس قوم سے تمہارے ساتھ کچھ خطاب کرنا چاہتی ہوں، کچھ کہنا چاہتی ہوں، ڈھول تاشے بند کروا دو۔ وہ ہنس کے ملاؤن کہتا ہے زینب تم یہاں اپنی بے بسی کا تماشا تو دیکھ سکتی ہو، یہ لوگ تمہاری نہیں سنیں گے، یہ لوگ اس وقت جشن منا رہے ہیں۔ علی کی بیٹی کو جلال آ گیا، عزاداران امام چہلم کریں گے نا 4 دن بعد، میری بی بی کا چہلم ہے، میری بی بی چہلم بھائی کا منانے جائیں گی۔ عزادارو 2 جملوں کی زحمت کہ میری بی بی کو جلال آیا اور بندھے ہوئے ہاتھوں سے ایک شہادت کی انگلی اٹھا کر بی بی نے فرمایا اس کو کیا اہل کوفہ، اے کوفے والوں ساکت ہو جاؤ۔ علی کی بیٹی کے لبوں سے یہ جملے نکلے، کہتے ہیں کہ ڈھول تاشوں کی آوازیں بند ہو گئی، سناٹا چھا گیا، صرف سماعتیں بیدار تھی، خاموشی، سناٹا، اونٹوں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیوں کی آوازیں بھی رک گئی۔ اور اس کے بعد بی بی نے اپنا خطبہ شروع کیا اور کہتے ہیں خطبہ زینب وہ تھا کوفے کے بازار میں کہ وہی کوفے والے کہ جو جشن منا رہے تھے، بی بی کے خطبے کے بعد وہی کوفے والے دہاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ عزاداروں علی کی بیٹی نے پلٹ کر رکھ دیے دربار و بازار کی منزلوں میں، کچھ اس انداز سے خطبے دیے، دربار یزید میں پہنچی، خطبے دیے اور خطبہ دے کر یزید کے دربار کو بھی
پورے منظروں کو پلٹ کر رکھ دیا کہ سب رو رہے تھے، دہاڑے مار رہے تھے کہ اس رسول کی بیٹی ہوں میں، یہ اس رسول کا نواسا ہے جس کے سر کو نوکے نیزہ پہ لے کر لایا گیا ہے، جس کی بیٹی کے سر پہ ردا نہیں ہے، جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، میں کسی باغی کی بہن نہیں ہوں۔ عزاداران امام، یہ قافلہ آ گیا زندان شام میں، اور زندان شام میں وہ قیامت تھی۔ پہلی سفر سے سن رہے ہو نا کہ قیامت وہ تھی، ساری بیویاں تو تھی ہی مصیبت میں، لیکن سب سے زیادہ جو تڑپ رہی تھی وہ حسین کی چھوٹی سی بیٹی سکینہ، جو بار بار اندھیرے زندان سے عاجز آ کر تڑپ کر کہتی تھی اماں، پھوپھی اماں ہو سکے تو ایک شمع منگا دے، کوئی چراغ منگا دے۔ عزادارو رواب کی بیٹی حسین نے جسے دعاؤں میں مانگا تھا، گھٹ گھٹ کر مر گئی زندان میں۔ ادھر رہائی کا پروانہ ملا، سکینہ کو تو بڑا ارمان تھا رہائی کا، مگر جیتے جی رہائی نہ ملی عزادارو۔ ہاں سکینہ مر گئی، سکینہ چلی گئی، میری بیوی قبر بن گئی، زندان میں تو رہائی بھی مل گئی۔ عزاداران امام، جب رہائی ملی اور یہ قافلہ چلا ہے نا، اجڑی ہوئی ماں ایک ایسی تھی جو ننھی سی قبر کو نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اٹھو سکینہ، اٹھو، جاتا ہے قافلہ، میری بیٹی تجھے رہائی کا ارمان تھا نا۔ ارے ماں کس کے لیے وطن جائے، سکینہ مجھے بتا دے۔ عزادارو میرے مولا سید سجاد ماں کو لے کر چلے، قبر سکینہ سے آواز آئی، بھیا جا رہے ہو؟ بھیا سکینہ کو اکیلا چھوڑ کر، بھیا آپ تو جانتے ہیں نا کہ اندھیرے میں میرا دم گھٹتا تھا۔ میرے مولا سجاد تڑپ کر بہن کی قبر پر بیٹھے، سکینہ تیرا بھائی مجبور ہے، تیرا بھائی غریب ہے۔ ہاں عزاداران امام، سکینہ نے رخصت کیا، جاؤ بھائی خدا حافظ۔ بھائی میری بہن سغرا کو میرا سلام کہنا، اور کہنا اچھا ہوا جو تو مدینے سے کربلا نہیں آئی، تو نے شمر کے تماچے تو نہیں کھائے، تیرے کرتے کے دامن میں آگ تو نہیں لگی۔ آ گیا یہ قافلہ، دو جملوں کی زحمت اور دوں گی عزاداروں۔ عباس کی بہن زینب آ گئی بھائی کا چہلم منانے کے لیے۔ عزادارو جب میرے مولا حسین کا چہلم کرنے کے لیے کربلا میں میری بیوی کا قافلہ داخل ہوا تو ایک مرتبہ جابر ابن عبداللہ انصاری جو قبر عباس اور قبر حسین کی مجاوری کر رہے تھے، وہ نابینا صحابی عصا کا سہارا لے کر کھڑے ہوئے۔ اب جو اونٹوں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیوں کی آواز سنی نا جابر نے، کہتے ہیں قافلے والوں وہیں ٹھہر جاؤ، آگے نہ آنا، خبردار یہ عباس کی جاگیر ہے۔ بس اب جو عباس کا نام سنا ہے نا زینب نے، عزادار ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ کہا عباس تیری بہن تیری جاگیر کے قربان، وہ میرے جاگیردار بھائی، مجھے غلاموں سے حکم نہ دلوا، تیری بہن کو پیدل چلنا آ گیا، تیری بہن 9 میل پیدل چل کر اور درباروں میں کھڑی ہو کر آ رہی۔ عزادارو بی بی زینب نے کہا میرے ناقے کو بٹھا سجاد۔ میرے سجاد مولا نے ناقے کو بٹھایا۔ جناب زینب نے کہا جابر سے ایک مرتبہ اور کہہ دینا، ذرا بلند آواز میں بتائے کس کی جاگیر ہے۔ میرے مولا نے کہا بھائی کس کی جاگیر ہے؟ کہا یہ عباس کی جاگیر ہے، یہاں ام البنین کا شیر عباس سو رہا۔ شہزادی نے پیدل چلنا شروع کیا۔ عزاداران امام، کہا تیری بہن پیدل چل کے آ رہی ہے عباس، تیری زینب کو پیدل چلنا آ گیا۔ ادھر قبر عباس میں زلزلہ آیا، آواز آئی چچا جابر یہ کیا قیامت کر دی؟ ارے میری شہزادی جو شام سے رہا ہو کر آئی ہے، میری شہزادی زینب آئی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک پاؤں ہماری میں ہوتا، دوسرا پاؤں عباس کی قبر پر ہوتا۔ بس اتنا جملہ سنا، جابر قدموں میں گرا، شہزادی معاف کر دینا، میں نابینا، میں پہچان نہ سکا۔ کہا چچا جابر
آپ کا کوئی قصور نہیں ہے چچا، ہمیں تو آنکھوں والوں نے بھی نہ پہچانا، ہمارے مسلمان بس کسی ایک چادر مانگتے چلے گئے، کسی نے ایک چادر نہیں دی۔ میں یہ کہتی چلی گئی تمہارے رسول کی بیٹی ہوں، ایک چادر دے دو۔ ہاں عزادارو، پرسہ دے حضرت عباس کو، پرسہ دے امام حسین علیہ السلام کو، ان کی بہن کی چادر کا پرسہ دیتے ہیں جناب سیدہ کو، ان کے بھرے گھر کا میری بیوی، ہمارے آنسوؤں کو، ہمارے پرسے کو، اس صاحب خانہ کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیے بیوی۔ بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔